اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام عالم اسلام کو عید سعید غدیر کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ عید غدیر کس طرح منائیں؟ عید اور جشن غدیر کی تاریخ اور بنیاد کیا ہے؟ ہر قوم و ملت کی عیدیں ان کے شاعر کو زندہ کرنے، تجدید عہد اور ان کے سرنوشت ساز اور اہم دنوں کی یاد تازہ کرنے کے لیے منائی جاتی ہیں۔ غدیر کے دن عید منانا اسی حجۃ الوداع والے سال اور اسی غدیر کے بیابان میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبے کے تمام ہونے کے بعد سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ غدیر خم میں 3 روز توقف کے دوران رسم انجام دی گئی۔ آن حضرت نے شخصی طور پر لوگوں سے خود کو مبارکباد دینے کے لیے کہا اور کہا کہ مجھ کو مبارکباد دو۔ اسی طرح کے الفاظ آپ نے کسی بھی فتح کے موقع پر اپنی زبان اقدس پر جاری نہیں فرمائے تھے۔ سب سے پہلے لوگوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو مبارکباد دی، اور اسی مناسبت سے اس دن اشعار بھی پڑھے گئے۔ یہ سنت حسنہ تاریخ کے نشیب و فراز میں اسی طرح برقرار رہی ہے اور عام و خاص تمام اہل اسلام میں ایک مستمر اور موقت سیرت کے عنوان سے جاری و ساری رہی ہے، آج تک ہرگز ترک نہیں ہوئی ہے۔ اس عید کو شیعہ معاشروں میں معصومین علیہ السلام کی روایات کی اتباع کرتے ہوئے عید فطر، عید قربان سے زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے اور بہت زیادہ جشن منایا جاتا ہے۔ جشن غدیر کی شان و شوکت کی رعایت کرنا، ہر قوم عید مناتے وقت اپنی ثقافت و عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، لہذا مذہب اہل بیت علیہ السلام میں بھی غدیر کے دن عید منانے میں مختلف امور پہلوؤں کو مد نظر رکھا گیا ہے، جن کی رعایت کرنے سے دنیا کے سامنے اہل تشیع کی فکری کیفیت کا تعارف ہوتا ہے۔ ہم ان موارد کو روایات کی روشنی میں ذکر کریں گے۔ عید غدیر کی مناسبت سے انجام دے جانے والے رسم و رسومات جن کو ہم بیان کریں گے صرف ان میں سے منحصر نہیں ہیں، لیکن جشن و سرور کا اظہار کرنے کے لیے 3 بنیادی چیزوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلا، جشن و سرور کے پروگرام عید سے مناسبت رکھتے ہوں، صاحب عید یعنی حضرت علی علیہ السلام کے مقام و منزلت کے مناسب ہوں۔ تمام پروگراموں میں مذہبی رنگ مد نظر ہو اور عام طور پر شادی بیاہ، ولیمہ وغیرہ کے جشن سے بالکل جدا ہونا چاہیے۔ جو کام شرع مقدس کے منافی ہوں، چاہے وہ حرام ہو یا چاہے مکروہ ہو، وہ اس جشن میں مخلوط نہیں ہونے چاہیے۔ جو چیزیں ائمہ علیہ السلام کے دلوں کو رنجیدہ کرتی ہیں اور ہر انسان اپنے ضمیر سے ان کو سمجھتا ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، یہ سب باتیں تمام جشن و سرور خاص طور سے اس طرح کے جشن میں نہیں ہونے چاہیے۔ نمبر تیسرا، جو مطالب روایات سے اخذ کیے گئے ہیں حتی الامکان ان کو غدیر کی رسم و رسومات میں جاری کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم انہیں ذیل میں ذکر کر رہے ہیں۔ عید اور جشن غدیر کے سلسلے ائمہ علیہ السلام کے احکامات۔ اہل بیت علیہ السلام سے مروی احادیث میں تمام عیدوں کے لیے عام رسم و رسومات اور پروگرام وارد ہوئے ہیں جو دعاؤں کے کتابوں میں مذکور ہیں۔ ان کے قطع نظر ائمہ علیہ السلام سے عید غدیر اور جشن غدیر کے لیے مخصوص قوانین وارد ہوئے ہیں، جن کو ہم 2 حصوں میں بیان کرتے ہیں، ایک اجتماعی امور، دوسرا عبادی امور۔ عید غدیر میں اجتماعی امور قلبی اور زبانی خوشی کا اظہار ہونا چاہیے۔ حضرت امیر المؤمنین فرماتے ہیں، اس دن ایک دوسرے سے خندہ پیشانی سے پیش آئیں اور ایک دوسرے سے ملاقات کرتے وقت خوشی کا اظہار کریں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عید غدیر وہ دن ہے جس دن خداوند عالم نے تم پر نعمت ولایت نازل کر کے احسان کیا، لہذا اس کا شکر اور اس کی حمد و ثنا کرو۔
حضرت امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ یہ دن مومنین کے مسکرانے کا دن ہے، جو شخص بھی اس دن اپنے مومن بھائی کے سامنے مسکرائے گا، خداوند عالم قیامت کے دن اس پر رحمت کی نظر کرے گا، اس کے 1000 حاجتیں بر لائے گا، اور جنت میں اس کے لیے سفید موتیوں کا محل بنائے گا۔ اور اسی دوسرا مورد جو ہے مبارکباد دینا، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی تم اس دن اپنے مومن بھائی سے ملاقات کرو تو یہ کہو الحمدللہ الذی اکرمنا بہذا اليوم وجعلنا من المؤمنین وجعلنا من المعفین بعہد الذی عہد الینا ومیثاقہ الذی وثقنا بہ من ولاۃ امرہ والقوام بقسطہ ولم یجعلنا من الجاحدین والمکذبین بیوم الدین۔ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے اس دن کے ذریعے ہمیں عزت دی، ہم کو ان مومنین میں سے قرار دیا جنہوں نے عہد خدا کی وفاداری کی اور اس پیمان کی پابندی کی جو اس نے اپنے والیان امر اور عدالت قائم کرنے والوں کے سلسلے میں ہم سے لیا تھا، اور ہم کو قیامت کا انکار کرنے والوں اور جھٹلانے والوں میں نہیں قرار دیا۔ اسی طرح امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اس دن ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرو، جب اپنے مومن بھائی سے ملاقات کرو تو اس طرح کہو الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ تمام تعریف اس خدا کے لیے جس نے ہمیں امیر المؤمنین کی ولایت سے متمسک رہنے والوں میں قرار دیا ہے۔ دوسرے حصے میں ذکر ہو چکا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید غدیر خم میں لوگوں کو حکم دیا تھا کہ وہ خود ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امیر المؤمنین کو مبارکباد پیش کریں، اور آپ فرماتے ہیں کہ ہنئونی عمومی طور پر جشن منانا، اسی طرح اسی غدیر کے حوالے سے بھی حکم کیا ہے۔ جشن منانے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا خوشی و مسرت کے موقع مناسبت کے لیے جمع ہونا، دوسرے لفظوں میں جشن کا مطلب کچھ لوگوں کا اجتماعی طور پر عید منانا ہے۔ حضرت امیر المؤمنین جس دن عید غدیر جمعہ کے دن آئی تھی، آپ نے اس روز جشن منایا۔ اس دن اسی مناسبت سے غدیر اور عید منانے کے سلسلے مفصل مطالب ارشاد کریں۔ نماز کے بعد آپ اپنے اصحاب کے ساتھ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی خانہ اقدس پر تشریف لے گئے جہاں جشن منایا جا رہا تھا، اور وہاں پر مفصل پذیرائی ہوئی۔ حضرت امام رضا علیہ السلام نے ایک مرتبہ غدیر کے دن روزہ رکھا، افطار کے لیے کچھ افراد کو دعوت دی، لوگوں کے سامنے غدیر کے سلسلے مفصل خطبہ ارشاد فرمایا اور ان کے گھروں میں تحفے تحائف بھیجے تھے۔ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام نے عید غدیر کے سلسلے میں فرمایا اس دن ایک دوسرے کے پاس جمع ہونا تاکہ خداوند عالم تم سب کے امور کو درست فرمائے، اور اسی طرح اس روز عید کے بارے میں اشعار پڑھنا بھی غدیر کے جشن منانے سے بہت مناسبت رکھتا ہے، جو ایک قسم کی یادگار ہے اور شعر کی خاص لطافت و حلاوت سے جشن میں چار چاند لگ جاتے ہیں۔ غدیر کے سب سے پہلے جشن کے موقع پر حسان بن ثابت کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے غدیر کی مناسبت سے اشعار کہنا اور پڑھنا اسی مطلب کی تائید کرتا ہے، اور اسی روز نیا لباس پہننے کی بھی تاکید ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ دن زینت و آرائش کرنے کا دن ہے، جو شخص عید غدیر کے لیے اپنے آپ کو مزین کرتا ہے خداوند عالم اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، ملائکہ کو اس کے لیے حسنات لکھنے کے خاطر بھیجتا ہے تاکہ آنے والے سال تک اس کے درجات کو بلند رکھے جائیں۔ حضرت امام رضا علیہ السلام نے ایک عید غدیر کے موقع پر اپنے بعض خاص اصحاب کے گھروں میں نئے کپڑے یہاں تک کہ انگوٹھی اور جوتے وغیرہ بھی بھیجے، اور ان کی اور اپنے اطراف کے لوگوں کی ظاہری حالت کو تبدیل کیا اور ان کے روزانہ کے لباس کو عید کے لباس میں بدل دیا۔ حضرت امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ اس دن خداوند عالم کی نعمتوں کو ایک دوسرے کو ہدیہ کے طور پر دو، جس طرح خداوند عالم نے تم پر احسان کیا ہے، اسی طرح مومنین کا دیدار کرنا۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص
اس دن مومنوں کی زیارت کرے اور ان کا دیدار کرنے کے لیے جائے، خداوند عالم اس کی قبر پر 70 نور وارد کرتا ہے اور اس کی قبر کو وسیع کرتا ہے۔ ہر دن 70,000 ملائکہ اس کی قبر کی زیارت کرتے ہیں اور اس کو جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ اسی طرح اہل و عیال اور اپنے بھائیوں کی حالات میں بہتری پیدا کرنا۔ امام امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے ایک عید غدیر کے دن فرمایا، جب تم جشن سے اپنے گھر واپس جاؤ تو اپنے اہل و عیال کے حالات میں بہتری پیدا کرو، اپنے بھائیوں کے ساتھ نیکی کرو، ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرو تاکہ خداوند عالم تمہارے الفت و محبت برقرار فرمائے۔ امیر المؤمنین نے فرمایا ہے کہ اس دن احسان کرنے سے مال میں برکت ہوتی ہے اور اضافہ ہوتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص اس دن اپنے اہل و عیال اور خود پر وسعت دے تاکہ خداوند عالم اس کے مال کو زیادہ کر دیتا ہے۔ اور اسی دن عقد اخوت و برادری، عید غدیر کے لیے جو رسم رسومات بیان ہوئی ہیں ان میں سے ایک عقد اخوت ہے کا پروگرام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دینی برادران ایک اسلامی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنے برادری کو مستحکم کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے یہ عہد کرتے ہیں کہ قیامت میں بھی ایک دوسرے کو یاد رکھیں گے۔ ضمنی طور پر اسلامی بھائی چارے کے حقوق چونکہ بہت زیادہ ہیں، لہذا ان کی رعایت کے لیے خاص توجہ کی ضرورت ہے، لہذا ان کے ادا نہ کر سکنے کی اہلیت طلب کرتے ہیں اور اس کے ذریعے ایک مرتبہ پھر اپنے آپ کو حقوق کی ادائیگی کی طرف متوجہ کرتے ہیں اور صیغہ اخوت پڑھا جاتا ہے۔ صیغہ اخوت پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے داہنے ہاتھ کو اپنے مومن بھائی کے داہنے ہاتھ پر رکھ کر کہو، یہ جو دعا ہے جس کا دعا خیتک فی اللہ وصافیتک فی اللہ وصافحتک فی اللہ وآحدت اللہ وملائکتہ وانبیائہ والائمۃ المؤمنین علیہم السلام علی انی ان کنت من اہل الجنت وشفاعت اذن لی بان ادخل الجنت لا ادخلها الا وانت معنی۔ میں راہ خدا میں تیرے ساتھ بھائی چارگی اور ایک روئے اتحاد سے پیش آؤں گا اور تیرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتا ہوں۔ میں خدا، اس کے ملائکہ اور ائمہ علیہ السلام سے عہد کرتا ہوں کہ اگر میں اہل بہشت میں شفاعت کرنے والوں میں سے ہوا اور مجھ کو بہشت میں جانے کی اجازت دے دی گئی تو میں اس وقت تک بہشت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک تم میرے ساتھ نہ ہوگے۔ اس وقت اس کا دینی بھائی اس کے جواب میں کہتا ہے قبلت، میں نے قبول کیا۔ اس کے بعد کہے کہ میں نے بھائی چارگی کے اپنے تمام حقوق تجھ سے اٹھا لیے، تجھ کو بخش دیے سوائے شفاعت، دعا اور زیارت۔ عید غدیر میں عبادی امور کیا ہے؟ سب سے پہلے عید غدیر میں عبادی امور یہ ہے کہ صلوات علی محمد کی ذات علیہ السلام پر پڑھنا اور لعنت اور برات اہل بیت علیہ السلام کے دشمن پر۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمانے کہ اس دن محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ صلوات بھیجو اور اس پر ظلم کرنے والوں سے برات کرو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمانے کہ اس دن بہت زیادہ کہو کہ خدا قیامت کے دن انکار کرنے والے، عہد توڑنے والے، تغییر و تبدل کرنے والے، بدلنے بدعت ایجاد کرنے والے اور جھٹلانے والے، چاہے وہ اولین میں سے ہو یا آخرین میں سے، سب پر لعنت کر۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ محمد و آل محمد علیہ السلام پر بہت زیادہ صلوات بھیجنے کا دن ہے اور اسی دن جو ہے شکر خدا کرنا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ یہ دن خداوند عالم کے شکر اور اس کی حمد و ثنا کرنے کا دن ہے۔ اس نے تمہارے لیے امر ولایت کو نازل فرمایا ہے۔ اس دن خداوند عالم کا شکر ادا کرنے کے لیے طریقے کا سلسلے میں مفصل طور پر دعائیں وارد ہوئی۔ ان میں سے ایک کا مضمون اس طرح ہے کہ شکر خدا کہ اس نے ہم کو اس دن کی فضیلت سے روشناس کیا، ہمیں اس کی حرمت سمجھائی اور اس کی معرفت کے ذریعے ہمیں شرافت بخشی۔ زیارت حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام۔ عید غدیر کے دن کی ایک مخصوص رسم یہ ہے کہ اس دن کے صاحب یعنی حضرت امیر المؤمنین کے اس بارگاہ مطہر حرم کی زیارت کرنا ہے
جس کے پاسبان فرشتے ہیں۔ آپ کی زیارت میں یہ مطلب بھی مد نظر رکھا جا سکتا ہے کہ چونکہ ہم صحرا غدیر میں آپ کو مبارکباد پیش کرنے کے لیے حاضر نہ ہو سکے، لہذا ہم اب اس دن یعنی صدیوں بعد میں آپ کی قبر مطہر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ امام معصوم علیہ السلام زندہ ہوتا ہے اور ہمارے آواز سنتا ہے، اور آپ کی مقدس بارگاہ میں تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں اور آپ سے تجدید بیعت کرتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم عید غدیر کے روز مشہد امیر المؤمنین علی علیہ السلام نجع بشرم میں ہو تو آپ کی قبر کے نزدیک جا کر نماز اور دعائیں پڑھو، اور اگر وہاں سے دور دراز شہروں میں ہو تو آپ کی قبر اطہر کی طرف اشارہ کر کے یہ دعا پڑھو۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم کہیں پر بھی ہو، عید غدیر کے دن خود کو حضرت امیر المؤمنین کی قبر مطہر کے نزدیک پہنچاؤ، اس لیے کہ خداوند عالم اس دن مومنوں کے ساتھ 60 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور ماہ رمضان، شب قدر اور شب عید فطر کے 2 برابر مومنین کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام نے غدیر کے دن سے مخصوص ایک مفصل زیارت پڑھنے کا حکم دیا ہے، جو مضمون کے اعتبار سے مکمل طور پر امیر المؤمنین کی ولایت سے مربوط عقائد، فضائل، محنتوں اور جو ہے درد و الم کو بیان کرتی ہے۔ اس دن نماز، عبادت اور شب بیداری۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ دن عبادت اور نماز کا دن ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ظہر سے آدھا گھنٹہ پہلے خداوند عالم کے شکر کے عنوان سے 2 رکعت نماز پڑھو، ہر رکعت میں سورہ حمد 10 مرتبہ اور سورہ توحید 10 مرتبہ، سورہ قدر 10 مرتبہ اور آیت الکرسی 10 مرتبہ پڑھو۔ اس نماز کے پڑھنے والوں کو خداوند عالم 1,00,000 حج اور 1,00,000 عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے، اور وہ خداوند عالم سے جو بھی دنیا اور آخرت کی حاجت طلب کرتا ہے وہ بہت ہی آسانی کے ساتھ بر آئیں گے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مسجد غدیر میں نماز پڑھنا مستحب ہے، چونکہ پیغمبر اکرم نے اس مقام کو حضرت امیر المؤمنین کو اپنا جانشین معین فرمایا تھا، اور خداوند عالم نے اس دن حق ظاہر فرمایا تھا۔ اسی طرح روزہ رکھنا اس دن بہت فضیلت کا حامل ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ دن ہے جب حضرت امیر المؤمنین نے خداوند عالم کا شکر بجا لانے کی خاطر روزہ رکھا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اس دن روزہ رکھنا 60 مہینوں کے روزوں کے برابر ہے، اور ایک حدیث میں فرمایا کہ اس دن روزہ 60 سال کا کفارہ ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ 60 سال کے روزوں سے افضل ہے اس دن کا روزہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہے فرمانا ہے کہ اس دن کا روزہ 100 مقبول حج اور 100 مقبول عمرے کے برابر ہے، اور یہ بھی آپ ہی کا فرمانا ہے کہ غدیر کے دن کا روزہ دنیا کے عمر کے مقدار روزے رکھنے کے برابر ہے۔ یعنی اگر انسان دنیا کی عمر کے برابر زندہ رہے اور تمام دن روزہ رکھے تو غدیر کے دن کا روزہ رکھنے والوں کو اتنا ہی ثواب دیا جائے گا۔ اس طرح دعائے عہد پڑھنے کا بھی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ عید غدیر کے دن مختصر و مفصل دعائیں وارد ہوئے جن کا پڑھنا خداوند عالم پیغمبر اکرم سے تجدید عہد اور پیمان کرنا شمار ہوتا ہے۔ اس کو تجدید بیعت بھی کہا جا سکے۔ ان دعاؤں کے مطالب میں شکر گزاری ایک شیعہ ہونے کے مد نظر ولایت برایت کے متعلق اپنے عقائد کا اظہار و مستقبل کے لیے دعا شامل ہے، لیکن ان سب مطالب کا ولایت برایت اور عید غدیر کے دن کی مبارکباد میں خلاصہ کیا جا سکتا ہے۔ ہم ذیل میں غدیر کے دن پڑھے جانے والے بعض دعاؤں کے مضامین کو نقل کر رہے ہیں۔ خدایا جس طرح میری خلقت کے آغاز میں مجھ کو ہاں کہنے والوں میں قرار دیا، اس کے بعد دوسرا کرم یہ کیا کہ اس عہد کو غدیر میں تجدید کیا اور میرے اماموں تک ہدایت فرمائی۔ خدایا اس نعمت کو کامل فرما اور قیامت تک اس رحمت کو مجھ سے مت لینا، تاکہ میری موت اس حالت میں ہو کہ تو مجھ سے راضی ہو۔
خدایا ہم نے منادی ایمان کی ندا پر لبیک کہی، وہ منادی پیغمبر اسلام تھے اور آپ کی ندا ولایت تھی۔ خدایا تیرا شکر کہ تو نے ہمیں پیغمبر کے بعد ایسے اماموں کی طرف ہدایت کی جن کے ذریعے دین کامل ہوا اور نعمتیں تمام ہوئی، اور اسی ہدایت کی وجہ سے تو نے ہمارے دین کے طور پر اسلام کو پسند کیا۔ خدایا ہم پیغمبر اکرم اور امیر المؤمنین کے تابع ہیں، اور ہم نے جب طاغوت چاروں بتوں اور ان کے اتباع کرنے والوں کا انکار کیا ہے، جو شخص ان کو دوست رکھتا ہے، ہم اس سے زمانے کے آغاز سے آخر تک بیزار ہیں، اور ہم کو ہمارے ائمہ کے ساتھ معشور فرمائے۔ خدایا ہم ہر اس شخص سے برات چاہتے ہیں جو ان سے جنگ کرے، چاہے وہ اولین میں سے ہو چاہے آخرین میں سے ہو، انسانوں میں سے ہو یا جنوں میں سے ہو۔ خدایا ہم امیر المؤمنین کی ولایت، اتمام نعمت اور ان کی ولایت پر تجدید عہد و پیمان پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس بات پر تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے ہم کو دین میں رد و بدل کرنے والوں، تحریف کرنے والوں میں نہیں قرار دیا۔ خدایا اس روز ہماری آنکھوں کو روشن فرما، ہمارے مابین اتحاد پیدا کر، اور ہم کو ہدایت کے بعد گمراہ نہ کرنا، اور ہم کو نعمت کا شکر ادا کرنے والوں میں قرار دے۔ خدا کا شکر کہ ہم نے اس دن کو گرامی رکھا، اور ہم کو اپنی والیان امر کے سلسلے میں ان سے وفاداری کے عہد و پیمان پر قائم رکھا۔ خدایا جس دن کا ہم نے پاس و خیال کیا اس کو ہمارے لیے مبارک فرما، اور ہم کو ولایت پر ثابت قدم رکھ، ہمارے ایمان کو امانت و عاریہ پر نہ قرار دے، اور ہم کو دوزخ کی طرف دعوت دینے والوں میں سے برات و بیزاری رکھنے والوں میں سے قرار دے۔ خدایا ہم کو حضرت مہدی علیہ السلام کی ہمراہی کی توفیق اور ان کے پرچم کے نیچے حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمایا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔